السلام علیکم. ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل. جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے. تھینک یو. وہ واقعی حسین تھی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بدصورتی اس قدر منظم انداز میں نہیں دیکھی. الٹے توے کی جیسی سیاہ رنگت، انتہائی درجے پھیلی ہوئی ناک، انتہائی بدے اور پیلے ہوئے ہونٹ، اور 4 فٹ قد پر انتہائی درجے موٹاپا. اس کے علاوہ کیچڑ اور میل سے بھرا ملگچا لباس جس کی اصل رنگت شاید خوربین بھی نہ بتا سکے. وہ 10-12 سال کی لڑکی بیچ سڑک پر انتہائی جاہلانہ انداز میں اپنے باپ کو ذلیل کر رہی تھی. بار بار ایک ہی بات کی جا رہی تھی: ابا تو اندھا ہو گیا ہے. میں بول رہی تھی: موٹر سائیکل آہستہ چلا، آہستہ چلا، لو اب دیکھ لے. میں شروع سے قصہ سناتا ہوں. میں صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا. تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جب میں سڑک کے موڑ پہ پہنچا تو مجھے سڑک کے دوسری طرف ایک موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے ساتھ چاروں خانے چھت نظر آئی، جس کے کیریئر پر تازہ کٹی ہوئی گھاس کا بنڈل بندھا ہوا تھا. ساتھ ہی ایک لگ بھگ 45 سال کا شخص اور ایک 10-12 سال کی چھوٹی سی لڑکی اسی وقت روڈ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے. معلوم یہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی ہیں اور موٹر سائیکل کے پھسلنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئے ہیں. میں چونکہ سڑک کی دوسری جانب تھا، اس وجہ سے میں سن نہیں سکتا تھا، مگر مجھے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کچھ قدم پیچھے گئی اور واپس مڑ کر اس نے اس شخص پر چلانا شروع کر دیا. صبح کا وقت تھا. سڑک پر جو 2-4 لوگ تھے وہ ان کے آس پاس کھڑے ہو گئے تھے. میں تیز چلتا ہوا سڑک کے دوسری طرف آنے لگا تو مجھے آواز سمجھ میں آنے لگ گئی. میں ایک دم غصے میں آ گیا کہ اس لڑکی کو تمیز نہیں، اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے. ہلکی سی موٹر سائیکل ہی تو پھسلی ہے، کوئی خاص زخم بھی نہیں ہے، اور یہ تسمے بہاتے ہوئے اپنے باپ کو ڈانٹے جا رہی ہے. اس کے بہتے ہوئے آنسو اس کی بدصورتی کو 4 چاند کا گھن لگا رہے تھے، اور اس کا اپنے باپ سے اس بدتمیزی سے گفتگو میرا خون کھولا رہی تھی. میں اب ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کے اگلے جملے نے میرے الفاظ میرے منہ میں ہی روک لیے. وہ چلاتے ہوئے اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ میں تیری بیٹی ہوں، اور کوئی میرے کو ایسے گاڑی سے کچل کر چلا جائے تو ابا تو اپنے پہ رکھے سوچ نہ. میں بولے جا رہی ہوں ابا روک. میں تو سن کیوں نہیں رہا تھا. اب یہ سن کر جب میں نے حادثے کی جگہ سے تھوڑا پیچھے دیکھا تو مجھے ایک چھوٹے سے بلی کے بچے کی خون میں لت پت لاش نظر آئی، اور اب مجھے پتا چلا کہ اس کا وہ درد، اس کے وہ جذبات اپنے لیے نہیں تھے. وہ پاگل تو اس بلی کے بچے کا سوگ منا رہی تھی جو اس کے باپ کی موٹر سائیکل کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا. میں نے شرمندہ نگاہوں سے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور میں حیران رہ گیا. وہ بدصورت لڑکی انہی نقوش اور حالات کے ساتھ اس قدر حسین دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی قصہ کہانی کی ابصرہ ہو جس کی آنکھوں سے سچی موتی نکلتے جا رہے ہو.